السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے دین کو سیکھنا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ کی سنت کا علم حاصل کرے۔ دنیاوی علوم میں دنیا کا فائدہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیسن اور اسی طرح سے دوسرے علوم انسان کے لیے مفید ہیں اگر انسان صحیح طور سے ان کا استعمال کرے، اور ان علوم میں انسان کی دنیوی اعتبار سے ترقی اور آسانی سہولتیں ہیں، لہٰذا چونکہ اس میں انسان کا فائدہ ہے، شریعت بھی، دین بھی اسے اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ ان علوم کو سیکھے اور اپنی دنیا کو بہتر بنائے۔ احرص علی ما ینفعک، حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں تیرا فائدہ ہو اس کی حرص کر، اس کی چاہت کر۔ لیکن ان علوم کی ایک حد ہے، وہ یہ کہ یہ علوم انسان کو بہتر انسان نہیں بناتے، یہ علوم ایک بگڑے ہوئے انسان کو اچھا انسان نہیں بناتے، یہ علوم انسان کو اللہ والا نہیں بناتے، اسے قبر اور آخرت کی تیاری کی طرف راغب نہیں کرتے، بلکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ علوم انسان کو اللہ سے پھیر دیتے ہیں، اسے بعض اوقات دہریہ بنا دیتے ہیں، ایتھیسٹ بناتے ہیں، اور بعض اوقات اسے آخرت کے بارے میں غافل کر دیتے ہیں، یا پھر آخرت کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہم کو تو قبر میں کیا ہوتا ہے دکھتا نہیں، لہٰذا ہم اس کو مانتے نہیں۔ تو ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو ہر چیز کو دیکھ کر ماننے والے بنتے ہیں۔ تو سائنس کا علم یا دنیا کے علوم یہ مادیت کی طرف لے جاتے ہیں، مٹیریلزم کی طرف لے جاتے ہیں۔ شروع میں یہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن انسان دھیرے دھیرے اس کے دل میں چونکہ اللہ سے اس کا تعلق نہیں، آخرت اور اپنے سے بڑا مقصد اس کے سامنے نہیں، تو ایسا انسان اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب دل اللہ رب العالمین کی یاد سے اور آخرت کی فکر سے عاری ہو جائے، خالی ہو جائے، تو ایسا دل برائیوں کی طرف، بد اخلاقیوں کی طرف لپکتا ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ارادے بگڑ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں چونکہ ارادے بگڑ گئے، لہٰذا پھر قول و عمل میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، انسان عمل اور اخلاق میں گرتا چلا جاتا ہے، اور یہ گراوٹ انسان کے دل میں بے چینی پیدا کرتی ہے۔ انسان کا بھلائی سے ہٹنا آخرت میں نقصان تو لاتا ہی لاتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اپنی نگاہ میں اس کو گرا دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں، جب بگاڑ ان کی زندگی میں آتا ہے تو یہ سارے اچیومنٹس
ان کو سکون نہیں دے پاتے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ وہ بے چین ہوتے ہیں۔ فلم سٹار، راک سٹارز، سپورٹس مین یا اسی طرح سے جتنے بھی بڑے بڑے سیاستداں اور مالدار لوگ، بزنس مین، ان کی زندگی میں اگر واقعی ہم جھانک کے دیکھیں تو ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کی ترقی کے باوجود یہ بے چین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں وہ اصول نہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ سے کٹ کے انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا ایسے علوم سے جس میں ساری چیزیں تو مل گئیں لیکن سب سے اہم چیز نہیں ملی؟ دل کا سکون۔ ویسے ہی جیسے انسان کو کھانے کی ساری چیزیں ملیں اور وہ کھاتا جائے لیکن بھوک نہ مٹے، ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، لذیذ کھانے ہیں، کھا رہا ہے لیکن بھوک نہیں مٹتی اور اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی، کاغذ کی طرح کھانا بالکل بے لذت محسوس ہونے لگے۔ یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے آخرت کو بھلا کر اور سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو دینی علوم اصل ہیں، ان علوم کے ذریعے سے انسان کی قلب کی، اس کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، وہ اللہ سے جڑتا ہے، آخرت کی طرف چلنے والا، بڑھنے والا بنتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان جہاں دنیاوی علوم حاصل کرے، وہیں ان علوم کو قابو میں رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بگاڑ سے بچانے کے لیے دینی علوم بھی حاصل کرے، اس لیے کہ یہ علوم، دینی علوم، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی دلاتے ہیں۔ دنیاوی علوم کی حد ہے موت تک، دینی علوم موت کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس میں انسان کو کامیاب بناتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دینی علوم سے جڑیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کریں تاکہ ہماری زندگی بہتر بنے۔ پچھلے درس میں ہم نے تحفۃ النساء سے، جو خواتین سے متعلق 40 سے زائد احادیث یعنی 50 حدیثوں کا مجموعہ ہے تقریباً، تو ان احادیث میں سے حدیث نمبر 7 تک ہم نے بات مکمل کی تھی۔ آج اس سے آگے ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے، جس میں عورت کے لیے ایک نیا حکم اور ایک اہم حکم ہے، وہ یہ کہ شوہر کی فرما برداری کرنا۔ ایک عورت کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم ماننے والی ہو، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں، عورتیں ماتحت ہیں۔ کسی بھی گھر میں، کسی بھی حکومت میں، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ذمہ دار نہ ہو۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے، یہ ایک ایسا قانون ہے جس کو سبھی مانتے ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی۔ آپ بتائیے کوئی آرگنائزیشن ہے جس کا کوئی ہیڈ نہ ہو؟ اس کے بغیر وہ چلتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فیصلے لینے پڑتے ہیں، اور فیصلے سب مل کے نہیں لے سکتے ہیں، رائے تو سبھی دے سکتے ہیں، فیصلہ کون لے گا؟ کوئی ایک آخری، کوئی بڑی شخصیت ہونی چاہیے جس کا سب مانیں۔ تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے چونکہ مردوں کو پورے گھر کے اعتبار سے حفاظت اور اسی طرح سے ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے مرد کے اندر قوت اور معاشی بھاگ دوڑ اور یہ ساری چیزوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ انہی پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ گھر کے پروٹیکٹر بنے، گھر کے محافظ بنے اور ان کے ضروریات کو پورا کریں، بیوی بچے۔ خواتین کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا بنایا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، 9 مہینے تک ہوگا، اس میں اس پر بیماری، پریشانی، تکلیف، تنگی، تھکن اور اسی طرح سے بہت ساری پریشانیاں آئیں گی۔ پھر اسی کے ساتھ اس کے مہینے کے ایام بھی ہیں، کسی کے کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، جس میں وہ فزیکلی اور ایموشنلی، جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر بہت ساری پریشانیوں سے گزرتی ہے۔
لہٰذا اس پر یہ ذمہ داری ڈالنا کہ تم بھی ابھی گھر کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورت سوچتی کہ میرے اوپر تو یہ ظلم ہو گیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھاگ دوڑ اور ذمہ داریاں نبھانے کی میرے اندر طاقت نہیں، لیکن پھر بھی مجھ پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی۔ اگر عورت پر ڈالی جاتی تو عورت سوچتی۔ اللہ رب العالمین نے احسان کیا عورتوں پر کہ ان کی مجبوریاں دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی بھی رکھی کہ باہر کی دنیا میں جنگل میں جا کر پرووائڈ کرنا فیملی کے لیے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی، ان کو سیف اور سیکیور رکھا گھر میں۔ اور مرد چونکہ اس کے اندر قوت بھی ہے، جسمانی ڈھانچہ بھی ہے کہ وہ طاقت کی بنیاد پر بھاگ دوڑ کریں، چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو یا شہر میں، اور اسی طرح سے ایموشنلی بھی عورت کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہے، طاقتور ہے، حوصلہ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، سبھی اس کو جانتے ہیں اور اس پر ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان میں مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ گھر کا پرووائڈر ہوگا اور اس کا پروٹیکٹر ہوگا۔ تو اس اعتبار سے عورت کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو، اس کی بات مانے، اس کے فیصلے کو قبول کرے، الا یہ کہ وہ فیصلہ غلط ہو شریعت کے اعتبار سے یا اس میں کوئی نقصان کی بات ہو تو اس کو بتا سکتی کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو عورت کے لیے یہ خوبی ہے، اللہ کی نگاہ میں اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی بات مانتی ہو۔ تو یہ 8ویں بات ہے جو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ خواتین اپنے اندر کیا چیز پیدا کریں اور مائیں اپنی بچیوں کی تربیت کیسی کریں۔ شوہر کی نہیں ماننا سکھائیں یا شوہر کی بات ماننا سکھائیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث جو امام ابن حبان نے جس کو روایت کیا ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم بات ہمیں اس بات کی وضاحت میں ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت۔ امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 660 اور حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک عورت اپنی 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں، وصامت شہرها، اور اپنے مہینے کے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وحسنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی اپنے چھپانے کی جگہیں دوسروں پر ظاہر نہ کریں، اور اسی طرح سے زنا کی مرتکب نہ ہو، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ وحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلها، اور اپنے بعل شوہر کو کہتے ہیں، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہیں داخل ہو جائے گی۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا حق شوہر سے پہلے ہے، کیونکہ اخیر میں کہا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اذا صلت المرأة خمسها۔ ایک عورت کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے منیمم پروگرام کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے پرائرٹی کیا ہے، زندگی میں اس کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، اہم ترین چیزیں جو اسے جنت میں لے جائیں۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 رمضان کے روزے، نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت، نمبر 4 شوہر کی اطاعت۔ ایک دم چھوٹا سا خاکہ اس کے لیے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اہمیت سب سے زیادہ دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے گناہ کر سکتی ہے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، خیانت کرے، نہیں، وہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کیا چیز اہم ترین ہو، وہ کن چیزوں کو پرائرٹی بنائے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی بات یہاں پر نہیں آئی، حالانکہ زکوٰۃ مال پر فرض ہے، اور اسی طرح سے حج
علماء نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں مال سے اور سفر کی اجازت سے جڑی ہوئی ہیں. تو عورت کے پاس عموماً مال نہیں ہوتا ہے اور شوہر کے پاس مال ہوتا ہے، کیونکہ وہی کماتا ہے، اسی کے پاس مال ہوتا ہے، لہٰذا عموماً شوہر ہی زکوٰۃ دیتا ہے. اور آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بھی، کمائی کے دور میں بھی آپ دیکھیے بہت ساری خواتین ان کے پاس اپنا مال ہوتا ہے، اس کے باوجود زیورات ہوتے ہیں، لیکن ان کی زکوٰۃ بھی کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے. تو عام طور سے جو خرچ والے معاملات ہیں وہ شوہر کے ذمے ہوتے ہیں. زکوٰۃ ہے یا اسی طرح سے حج یا عمرہ کو جا رہے ہیں، اس کا خرچ بھی کون اٹھاتا ہے؟ عموماً شوہر. بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مال دے رکھا ہے اور سخاوت کا مزاج بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ خود دیتی ہیں، اور اسی طرح سے وہ جو حج اور عمرہ کے معاملات ہیں اس کا خرچ بھی خود اٹھاتی ہیں. عموماً تو مال ہوتا نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے تو اکثر اوقات شوہر ہی اس کی ذمہ داری نبھا لیتا ہے. تو یہاں پر اصل باتیں جو ذکر کی گئیں جو عبودیت سے متعلق ہیں، اور مالی عبادات کو اس میں چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ مال کا ذمہ دار عموماً مرد ہوتا ہے. تو کہا کہ جب عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے، عورت پر حیض کے ایام کے علاوہ، نفاس کے ایام کے علاوہ 5 نمازیں فرض ہیں. اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھے، حیض کے ایام رمضان میں بھی ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کے وہ دنوں میں روزہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا پوری کرے. اس کے بعد کیا ہے؟ صوم و صلات کے بعد کیا ہے؟ وحصنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی دوسروں کے سامنے عریانیت یا بے پردگی کا اظہار نہ کرے، اور اسی طرح سے زنا کا ارتکاب نہ کرے. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں. دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو گئی. آپ دیکھیں عربی کا قاعدہ یا عربی کے الفاظ پر آپ نظر ڈالیں. دخلت ماضی کا صیغہ ہے کہ دخلت وہ داخل ہو گئی. علماء نے کہا داخل ہوگی یا ہوگی، کہا کہ لفظ ہو گئی آیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز یقینی ہو جائے تو ماضی میں بھی استعمال کیا، اس کو ماضی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی کے پاس، بادشاہ کے پاس جائے اور کہے کہ میرا یہ کام ہے اور میری یہ پریشانی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے آسانی پیدا کر دیں اور مجھ کو یہ دے دیں. بادشاہ کہہ دے کہ دے دیا، حالانکہ بادشاہ نے ابھی دیا نہیں ہے، لیکن بادشاہ کہہ دے کہ میں نے دے دیا تجھ کو، تو سننے والا نہیں کہتا کہاں دکھائی تو نہیں دے رہا، ایسا نہیں کہتا ہے. وہ یہ بات جانتا ہے کہ جب بادشاہ نے کہہ دیا دے دیا کا مطلب ضرور ملے گا. تو یقینی حصول مستقبل میں جب کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہوگی. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں چونکہ اس نے اپنی خواہشات کو مقدم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے شوہر کی اطاعت وہ پابندی میں جی، اس نے اپنی زندگی پابندی میں گزاری، لہٰذا آخرت میں اس کی چاہت دیکھی جائے گی. اس نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا، آخرت میں اللہ رب العالمین جنت میں داخل تو کرے گا ہی، اس کا بدلہ جنت کی ابدی نعمتیں اور وہاں کی آزادی اس کے لیے ہیں. لیکن داخلے کے اعتبار سے بھی یہ نہیں کہ اس دروازے سے نہیں اس دروازے سے جاؤ، بلکہ اس کے لیے آسانی ہوگی، اس کا اکرام یہ ہوگا کہ جس دروازے سے تیرا جی چاہیں تو جنت میں داخل ہو. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو عورت اتنا کام پابندی سے کر لے، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کی حفاظت، بے حیائی سے اجتناب اور فواحش سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے بعد میں اپنے شوہر کی فرما برداری، تو ایسی عورت کے لیے جنت کا وعدہ ہے. بعد کی 2 چیزیں، بلکہ پہلی 2 چیزیں بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. عورتیں آپ دیکھیں
5 نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتی ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں. فجر کی نماز غائب. کیوں؟ پھر رات میں موبائل کون چیک کرتا رہے گا 2 بجے تک 3 بجے تک؟ تو رات بھر واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں، اس میں اپنا وقت لگاتی ہیں. تھک ہار کے رات میں سارا کام جب نپٹا کے باوضو نہیں ہوتی ہیں، بس اتنا ہی بچ گیا ہے، موبائل لے کر پھر بیٹھی رہتی ہیں، لیٹے لیٹے دیکھتی رہتی ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں. لیکن وہی عورت عشاء کی نماز نہیں پڑھتی ہے. کیوں؟ کوئی پوچھے کیوں نہیں پڑھ پاتی آپ؟ بہت تھک جاتی ہوں، کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھ پاتی، نیند لگ جاتی لیٹے لیٹے. یہ نہیں بتاتی کہ لیٹے لیٹے موبائل دیکھتے دیکھتے نیند لگ جاتی ہے. صبح کی نماز، فجر کی نماز، جب رات میں دیر سے سوئیں گے دیر سے اٹھیں گے، فجر کی نماز غائب. اور بعض اوقات تو ہے، لیکن شوہر کو آفس جانا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، بس ابھی آتی ہی ہوگی بچے کو لینے کے لیے اور شوہر ابھی جاتا ہی ہوگا، تو کیا کرتی ہیں؟ پوری ان کی تیاری میں لگ جاتی ہیں. 5 سے 10 منٹ نماز کے لیے لگتے ہیں وضو ملا کر. لیکن اتنی جلدی ہوتی ہے اور اتنا اسکول کے پرنسپل کا حکم اتنا زیادہ اہم ہے اور شوہر کا حکم اتنا زیادہ اہم ہے کہ ان کے ٹفن باکس بنانے میں اور ان کی تیاری کرنے میں، پریس کرنے میں کپڑے، فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہے. اگر جلدی اٹھتی تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، عین وقت پر اٹھتی ہے اور یہ ساری نمازیں برباد کر دیتی ہیں. تو فجر کی نماز نیند کی وجہ سے اور عشاء کی نماز تھکن کی وجہ سے عورتیں چھوڑ دیتی ہیں. بعض عورتوں کی ظہر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، کام کرتے 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 ابھی پڑھوں گی تبھی پڑھوں گی، پڑھتے پڑھتے ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر اتنی تھک جاتی ہیں، کھانا کھا کے تھوڑا سا سستا لیتی ہوں، پھر اٹھ کے پڑھتی ہوں. ظہر کی نماز چلی گئی، آنکھ کھلی کب؟ جب عصر کی اذان ہو رہی تھی. یہ حال عورتوں کا ہے، بہت ساری عورتوں کا ہے. بہت ساری خواتین پڑھتی بھی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد، ایک بڑا طبقہ عورتوں کا ایسا ہے جو نمازیں غائب کر دیتی ہیں. تو نمازوں کا اہتمام اور رمضان کے روزوں کا اہتمام، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے عموماً ہو جاتے ہیں بہت ساری خواتین کے، لیکن بعض خواتین نہیں بھی رکھتی ہیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، بہت مجھ کو کام ہوتا ہے. بعض خواتین جاب کرنے والی ہوتی ہیں، روزے چھوڑ دیتی ہیں، مجھے بھاگ دوڑ بہت ہوتی ہے. آپ کو کس نے کہا جاب کرنے کے لیے؟ اگر آپ کے جاب کی وجہ سے آپ کی نمازیں اور آپ کے روزے چھوٹ رہے ہیں تو دنیا کا مسئلہ تو آپ کا حل ہو گیا، معاشی مسئلہ تو آپ کا حل ہو گیا، لیکن آپ کی معاش کا مسئلہ حل ہوا، آپ کی معاد کا مسئلہ حل نہیں ہوا، آخرت کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. دنیا کی زندگی کا حل ہو گیا، آخرت کا کہاں حل ہوا؟ بلکہ بعض اوقات دنیا کی زندگی کا بھی حل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کے، آخرت کو بھلا کے دنیا کمانے پر دنیا میں بھی بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں. کما رہے لیکن کافی نہیں ہو رہا. کیوں؟ برکت نہیں. اللہ کی عبادت کو ضائع کرنے سے رزق میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے سے رزق چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں عبادت کا ذکر کیا وہیں رزق کا ذمہ بھی لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق نہیں کمانا چاہتا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کما کے مجھے کھلائیں. انہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے رزق کے لیے زندگی صرف کر دیں، خود کے لیے، رزق کے لیے نہیں. یہ مقصد پیدا کرنے کا نہیں کہ کھاؤ کما کے، اور یہ بھی مقصد نہیں کہ ٹھیک ہے خود میں مت کھاؤ مجھ کو کھلاؤ. وما اريد ان يطعمون، نہ خود کے رزق کے لیے نہ مجھے حاجت ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یہ تو اللہ ہے جو الرزاق ہے اور بڑی قوت والا ہے، شدید ہے. تو اللہ نے جہاں عبادت کا ذکر کیا
وہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کا بھی وعدہ لیا، رزق کا بھی وعدہ کیا، ذمہ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت اور رزق کا کچھ تعلق ہے نہیں۔ اور ایک آیت سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی اس پر جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، ہم آپ سے نہیں چاہتے کہ آپ رزق کے پیچھے ہی اپنی زندگی لگا دیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تقویٰ کے لیے ہے، یعنی تقویٰ والوں کے لیے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیے نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کے بعد فوراً کس کا ذکر کیا؟ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات اور خصوصاً نماز، اس میں انسان کے رزق کا معاملہ چھپا ہوا ہے، لہٰذا عبادت کو ضائع کر کے انسان نہ صرف آخرت خراب کرتا ہے بلکہ اپنی دنیا کا معاملہ بھی خراب کرتا ہے۔ رزق کے لیے عبادت ضائع کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کیونکہ اس رزق میں پھر عبادت کو ضائع کر کے انسان کے رزق میں برکت ختم ہو جائے گی۔ لیکن رزق سے مقدم انسان اگر عبادت کو رکھے، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے کہ اس کے رزق کا انتظام کرے گا۔ تو یہاں عورتیں خاص طور سے یاد رکھیں کہ 5 نمازوں کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا، فواحش سے بچانا، بے پردگی سے، زناکاری سے بچانا۔ آج بہت ساری عورتیں شہرت پانے کے لیے، لوگوں کے لائکس لینے کے لیے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈالتی ہیں بے پردگی کے ساتھ میں۔ کوئی کسی پروڈکٹ کا پورا ڈیٹیل بتا رہی ہے، موبائل اتنے میں آتا ہے، اس میں یہ ہے، وہ ہے، فلاں چیز ہے، بے پردہ مسلمان ہے، وہ کچھ بننا چاہتی ہے۔ یوٹیوب پہ آ کے سبسکرپشن بڑھ جائیں اور اس کے لائکس بڑھ جائیں اور اس کو بھی یوٹیوب کا جو ہے بٹن ملے، ملین والا یا بلین والا جو بھی ہے، لاکھ والا، ہزاروں والا، کیا چیز ہے یہ؟ ٹک ٹاک پہ آئیں گی، جوکس بنائیں گی، پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانے چل رہے ہیں اور یہ گانے گا رہے ہیں اور کچھ لوگ ناچ بھی رہے ہیں۔ مسلمان عورت، اس کا یہ شعار نہیں ہے۔ اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے، اس عزت کے لباس کو، اس عزت کی چادر کو خود تار تار کر رہی ہے، وہاں کے لوگوں کی یعنی ہوس کا شکار بن رہی ہے۔ جو بھیڑیے ڈھونڈتے آتے ہیں کہ کوئی خوبصورت عورت اس کا ویڈیو مل جائے، یہ مسلمان عورت بے پردہ ان کے سامنے آ کر ان کی پیاس بجھا رہی ہے۔ کیا وہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ اس کو کیا ملا؟ لائکس، یہ لائک اتنی قیمتی ہیں کہ ہم ان کے سامنے اللہ کے حکم کو توڑیں؟ اور اللہ کی لائک کا کیا معاملہ ہے؟ کیا اس کے دل میں یہ چاہت نہیں کہ اللہ بھی مجھ کو لائک کرے؟ اب اس نے کس کو چنا؟ خالق کو چنا یا مخلوق کو؟ اب وہ خود انتخاب کرے کہ اس کی نگاہ میں کس کے لائک کی زیادہ اہمیت ہے۔ بے حیا، گناہگار، گھٹیا اخلاق والے، ذلیل قسم کے لوگ، ان کے لائک؟ یا جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو اتنی ساری صلاحیتیں دیں، اس کو یہ خوبصورتی دی اور اس کو کھلایا پلایا، اس کے لیے بارش برسائی، اس کے لیے چشمے جاری کیے، اس کے لیے ہوائیں چلائیں، اس کو دین اسلام کی نعمت دی، اس اللہ کے لائک کی اس کو زیادہ فکر ہونا چاہیے یا ان لفنگے لوگوں کی جو اس کو کمنٹ میں اس کی تعریف کریں؟ اس کو دنیا کی تعریف چاہیے یا آخرت کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرے کہ یہ میری بندی ہے، اس نے حق ادا کیا اپنی زندگی کا، میرے احسانات کا شکر صحیح ڈھنگ سے اس نے ادا کیا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ اللہ کو پہچانتی تو ساری زندگی اللہ کو خوش کرنے میں لگتی، اور اللہ نے جس چیز سے روک دیا رک جاتی، کیونکہ میرے رب کی چاہت اس میں ہے کہ میں یہ کروں اور میرے رب کی ناراضگی اس میں ہے، یہ چیز میں نہیں کروں گی۔ تو یاد رکھیں
عورت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کو پرائے مردوں سے چھپائے رکھے، اپنی زینت کو پرائے مردوں سے چھپائے رکھے، کیونکہ یہ بے حیائی زنا تک جاتی ہے، یہ بے حیائی دل کے زنا تک تو لے ہی جاتی ہے، اور کبھی کبھی بات آگے بڑھ کے واقعی زنا تک بھی جاتی ہے۔ اس کی کتنی سٹوریز ہیں، آپ اس کی گنتی نہیں کر سکتے، کتنے نکاح برباد ہو گئے، کتنے رشتے خراب ہو گئے، کتنی عورتوں کی زندگی تباہ ہو گئی، اسی وجہ سے، کیونکہ شروعات چھوٹی ہوتی ہے لیکن بات بڑھتے بڑھتے اتنی دور نکل جاتی ہے کہ پھر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہماری جو بچیاں ہیں ان کو اس سے بچانا چاہیے۔ بہت ساری بچیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں اور موبائل باپ نے خرید کے دے دیا، اور اس موبائل کے استعمال میں بعض اوقات وہ بہت دور نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں ان تمام چیزوں سے جو آخرت میں برباد کرنے والی ہیں۔ تو عورت کے لیے کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اور اپنی عزت کی حفاظت، اور اپنے شوہر کی اطاعت۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ حسین ابن محسن کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے گئیں، ان عمۃ لہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ، کہ ایک مرتبہ ان کی پھوپھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے گئیں، ففرغت من حاجتها، جو کام تھا وہ کام، کچھ مانگنا تھا یا کوئی بات تھی، فیصلہ تھا مانگنا تھا آپ سے، وہ ہو گیا، کام ہو گیا۔ ففرغت من حاجتها فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذات زوج انتی، کیا تمہارے شوہر ہیں، یعنی نکاح تمہارا ہوا ہے؟ قالت نعم، کہا ہاں اللہ کے رسول۔ قال کیف انتی لہو، کیف انتی لہو، تمہارا ان سے کیا معاملہ ہے، تمہارا اپنے شوہر سے کیا معاملہ ہے؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول جتنا مجھ سے ہوتا ہے ان کی بات ماننے یا ان کی خدمت کرنے کے اعتبار سے، جو بھی ان کا حق ادا کرنا ہے میں اس میں کوتاہی نہیں کرتی، یہاں تک کہ میں عاجز ہو جاؤں، جب تک کہ میرے اندر صلاحیت ہے، قوت ہے، میں ضرور ان کا حق ادا کرتی ہوں۔ قال فانظری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ، کہا دیکھ لو تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا معاملہ ہے۔ فانما هو جنتک ونارک، کہا اس لیے کہ تمہارا شوہر یا تو تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے، تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی شوہر کی فرما برداری، اس کی خدمت، اس کا حق ادا کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور اس کا حق ادا نہیں کرنا تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ تمہاری جنت اور جہنم کا معاملہ شوہر پر ٹکا ہوا ہے۔ تو اتنا اہم معاملہ ہے، اتنا اہم معاملہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے، الفاظ مسند احمد کے ہیں، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2612 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کا عورت کی زندگی میں کتنا بڑا مقام ہے، اور اس کو شوہر کے حقوق کی رعایت کتنی کرنی چاہیے۔ شوہر کی نافرمانی کا وبال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، 2 لوگ ہیں ان دونوں کی نماز ان کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات اللہ ہی کی طرف اوپر جاتے ہیں اور نیک عمل ان کلمات کو اور اوپر اٹھاتا ہے۔ ایک انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو یہ کلمات اوپر جاتے ہیں، اللہ کے پاس قبولیت کے اعتبار سے اوپر اٹھتے ہیں، اور ان کلمات کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ اگر انسان کا عمل صالح بھی ہو تو ان دعاؤں کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے، وہ عمل ان دعاؤں کو اور اوپر لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاس اعمال اوپر جاتے ہیں قبولیت کے اعتبار سے، لیکن اگر
دو لوگ ایسے ہیں کہ کچھ گناہ ان سے ہوا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ان کا عمل، ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے، یعنی اتنی بھی اوپر نہیں جاتی کہ سر کا حصہ پار کر جائے، اوپر ہی نہیں اٹھتی ہے، اللہ کے پاس اس کا عمل قبولیت کے اعتبار سے اوپر نہیں جاتا۔ کون ہیں؟ عبد آبق من موالیہ حتی یرجع، ایک غلام جو اپنے مالک سے بھاگے، اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس لوٹ آئے۔ غلام اپنے مالک سے بھاگ جائے، غلام کے لیے تو جائز ہے کہ وہ مالک کو کچھ پیسہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کرا لے، یہ جائز ہے اس کے لیے، اور مالک کے لیے بھی اس بات کی ترغیب ہے کہ اگر کوئی غلام اس طرح سے آزاد ہونا چاہتے آزاد کرے، اور کئی مسائل میں غلام آزاد کرنے کی ترغیب اسلام میں ہے، کیونکہ وہ زمانہ غلاموں کا تھا، آج نہیں ہے۔ لیکن غلام اگر اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے تو ایسا غلام گناہ گار ہے، ایسا غلام گناہ گار ہے، اس کی نماز سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ دوسرا کون ہے؟ وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ، اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کریں، حَتَّى تَرْجِعَ، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کی طرف لوٹ آئے، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کی بات مان لے، اس کی فرما برداری کی طرف رجوع کر لے۔ حَتَّى تَرْجِعَ سے مراد یہاں تک کہ وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں اور شوہر کی فرما بردار ہو جائے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 136 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورت شوہر کی نافرمان ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز بھی ادا تو ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے۔ علماء نے کہا قبولیت دو طرح کی ہے، ایک ہے قبول ادا یا قبول اجزاء، اور دوسری ہے قبول رضا۔ قبولیت دو طرح کی ہوتی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ متقین ہی سے عمل قبول کرتا ہے۔ تو یہ قبول کون سا ہے؟ یہ قبول رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو کر عمل قبول کرتا ہے اس کا جو نیک عمل تقوی کے ساتھ کرے۔ لیکن جو انسان ایسا نہ ہو تو بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے عمل تو ساقط ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، ہوئی نہیں نماز، یہ نہیں، نماز ادا ہو گئی لیکن اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ گناہ اس سے ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس سے خوش نہیں ہے، تو سر سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے نماز پڑھنے پر، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اس لیے وہ عمل قبول نہیں ہوا۔ تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت اگر شوہر کی نافرمان ہو تو اس کی نافرمانی کا اثر اس کی عبادت پر بھی پڑتا ہے، اس کی نماز پر بھی پڑتا ہے، اور اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ تو یہاں دو قبولیتیں ہیں جو علماء نے اس کی شرح میں اور دوسری احادیث کی شرح میں کہیں، ایک ہے قبول اجزاء اور دوسرے ہے قبول رضا۔ قبول اجزاء اور قبول رضا، یا اس کو قبول ادا آپ کہیں، کہ نماز ادا تو ہو جاتی ہے، اس سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو پھر سے وہ نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ ہوئی نہیں، جسے بغیر وضو والے کی ہوتی ہے، ویسا نہیں ہے، اس کے سر سے فریضہ ساقط تو ہو گیا لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شوہر کی نافرمانی کا اثر عبادات پر بھی پڑتا ہے، لیکن یہاں پر ایک قید ہے، وہ یہ کہ شوہر کی فرما برداری گناہ کے کام میں نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ شوہر اگر غلط کام کہے تو بیوی وہ بھی کر لیں، کہ حدیث میں آیا ہے کہ شوہر کی بات ماننی چاہیے، تو شوہر اگر بے پردہ کمپنی کے آفس کی پارٹی میں جانے کے لیے ہوٹل میں کہے، باس ہاتھ ملائے تو ملا لو، اگر ایسا کہیں تو فرما برداری اب شوہر کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصیت ہے، عورت کا بے پردہ ہونا اور غیر محرم کو چھونا یہ حرام ہے،
اسی طرح سے شوہر کوئی اور غلط کام کہے، جھوٹ بولنے کے لیے کہے، رشتہ داروں سے جھوٹ بول دو، یا چوری کے لیے کہے، یا غیبت کے لیے کہے، یا کچھ بھی اس طرح کا کوئی گناہ ہو چھوٹا یا بڑا، اب اس میں شوہر کی فرما برداری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی بھی فرما برداری نہیں۔ جو کام اللہ نے منع کیا ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی اگر وہ کرنے کے لیے کہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثلا شوہر کہے کہ تم شاپنگ کے لیے جا رہی ہو نا، تو ایک سگریٹ کا پیکٹ میرے لیے لے آنا۔ سگریٹ پینا حرام ہے، سگریٹ پینا جائز نہیں ہے۔ اب اگر شوہر وہ مانگتا ہے تو یہ اس کی بات پوری کی جائے گی نہیں۔ یا شوہر کہہ رہا ذرا چینل بدل دو، فلانی جو ہے چینل فلم والا ہے وہ لگاؤ، اب بیوی کے اوپر اس کی فرما برداری نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں کر سکتا، اور وہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں۔ جس کام کو اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ کے نزدیک گناہ کا کام ہے، اس میں شوہر کی بات مانی نہیں جائے گی، بلکہ کسی کی بھی نہیں، ماں باپ کی بھی نہیں۔ کہ شوہر جو ہے، اب ماں باپ ہیں، بعض نادان ماں باپ، جیسے اس سے پہلے بھی حدیث گزری تھی دیندار سے نکاح کرنا چاہیے۔ بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو مالدار گھرانوں میں دیتے ہیں، اور لیکن مالدار تو ہے لیکن دیندار نہیں ہے، اور شرکیہ اور بدعتیہ اعمال کا مرتکب ہے۔ درگاہوں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ناڑے باندھتے ہیں، اور وہاں جا کر ساری خرافات شرکیات کرتے ہیں، پھر بدعات بھی کرتے ہیں۔ اب گھر والے پورے بدعتی، اور وہاں بچی ہم نے دے دی۔ اب اس بچی کے لیے کتنی مصیبت ہے۔ شوہر کہہ رہا اپنے کو جانا ہے، سب درگاہ پہ جانا ہے، فلانی چلو کپڑے اپڑے پریس کر لو، اپنے کو جانا ہے۔ شوہر کی بات ماننی پڑے گی، نہیں مانتی ہے تو کیا ہوگا؟ طلاق، نہیں مانتی ہے تو عذاب۔ اس طرح کی بہت ساری خرافات گھر میں ہوتی ہیں، ساس سسر کے بولنے کی وجہ سے وہ ساری بدعات اس کو کرنی پڑتی ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو جہنم میں ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پال پوس کے اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ نہیں دینا چاہیے اسے گھروں میں۔ بھوکی مر جائے چلے گا، بھوکی مر جائے چلے گا، شرک اور کفر میں مرے اچھی بات نہیں ہے۔ اتنی غیرت ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کا نکاح دنیا کو دیکھ کر کہ بھوکی نہ مر جائے لیکن شرک میں مرے، تو ہماری کیا اوقات ہے دین میں؟ ہم کتنے گرے پڑے لوگ ہیں اگر اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں، ایسے گھروں میں ہم دیتے ہیں تو ہم دنیا دار ہیں، پھر ہم دیندار نہیں ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں۔ ایسے گھر میں اپنی بچیاں نہیں دیں جہاں بدعات اور خرافات اور شرکیات ہوں۔ ہماری بچی بھوکی مر جائے چلے گا، دیندار کو دیجیے، دیندار کو دیجیے، دنیا دار کو نہیں، شرک اور کفر کرنے والوں کو نہیں۔ اور ایسے ماں باپ ظالم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اس کی۔ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، ماضی میں کسی سے ہو گئی وہ غلطی معلوم نہیں تھا اور بات ہے، لیکن ان کو سب معلوم ہونے کے بعد بھی اگر انہوں نے ایسا کیا، قیامت کے دن وہ بچی جو گناہ کرتی تھی اور اس نے کیا، اس کو تو اس کی سزا ملے گی، لیکن ان کو ان کے عمل کی سزا ملے، کیونکہ انہوں نے اپنی بچی کو گناہوں کے دلدل میں ڈالا۔ اس کو یاد رکھیں، اپنی بچیوں کو ایسے گھروں میں نہ دیں۔ تو عورت کے لیے شوہر کی فرما برداری ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں میں اس کی فرما برداری کرے، کہ شوہر شرک کرنے کے لیے کہے تو وہ شرک کرے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، معصیت میں فرما برداری نہیں، ہاں فرما برداری نیکی کے کاموں میں ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اخبار الاحاد میں حدیث نمبر 7257 پر، اور امام مسلم نے کتاب الامارہ حدیث نمبر 1840 پر روایت کیا ہے، اور حضرت علی سے روایت آئی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی طاعت نہیں۔ ایسے کام جو خالق کے نزدیک گناہ ہیں، اللہ کے نزدیک گناہ ہیں، اس میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باپ دادا ہوں، شوہر ہو،
ماں ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اولاد ہو، اولاد کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. کسی کی بات نہیں مانیں گے. کس میں؟ جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہو. تو اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7520. حدیث نمبر 7520 حدیث صحیح ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. نمبر 1، عورت کی کامیابی میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ وہ شوہر کی کتنی فرما بردار ہے. اخروی کامیابی ہے، اس کی نجات، اس کی جنت شوہر کی فرما برداری پر مبنی ہے. شوہر گھر کا ہیڈ ہیں، وہ گھر کا ذمہ دار ہیں، وہ گھر کا بڑا ہیں. اس کی بات ماننا، اس کی بات ماننا. ایسی بات جو گناہ کی نہیں ہے مان لینا اس کی. بعض اوقات شوہر کہتا ہے دیکھو میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کا معاملہ ہے، میں بھی کروں گا، تم بھی کرو. اب عورت کیا کہتی ہے؟ نہیں میں نہیں کر سکتی. شوہر کہا میں بھی کر رہا ہوں، تم کو بھی کرنا پڑے گا. کہ نہیں میں نہیں کروں گی، میرے ذمہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تیرے ذمہ یہ نہیں ہے بائی ڈیفالٹ، لیکن اگر میں حکم دوں تو ہے کہ نہیں ہے. شوہر اگر حکم دے تو ماننا پڑے گا. یاد رکھیں بعض ہمارے جو جدید بولنے والے ہیں، تقریر کرنے والے، انہوں نے عورتوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ عورت کی ذمہ نہیں ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے. اس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ شوہر کے ساتھ ماں باپ ہیں اس کے، کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ اور پھر اگر بیوی اس کی خدمت نہیں کرے گی ماں باپ کی تو اب شوہر کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا، نفرت کرے گا بیوی سے، تعلقات خراب ہوں گے، ماں باپ کے بھی اور اس کے بھی، اور ان کی ازدواجی زندگی میں خلل پیدا ہوگا. تو شوہر اگر حکم دیتا ہے تو بیوی کو ماننا چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شوہر کے حکم دینے کی ضرورت پڑنا ہی نہیں چاہیے. کہ ایک عورت اگر ایک کتے کو پانی پلاتی ہے وہ جنتی ہو جاتی ہے. سوچئے ایک عورت اگر اپنے گھر میں موجود شوہر کے والدین جو اس کے لیے ماں باپ کی طرح ہیں، ان کی خدمت کر کے اس کو کتنا ثواب ملے گا، اور ان کی دعائیں ملیں گی، اور اس کے ذریعے سے شوہر کے دل میں اس کی کتنی جگہ بنے گی. ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ حقوق کے بارے میں سوچنا اور قانون کی زبان میں بولنا رشتوں کو خراب کر دیتا ہے. اگر بیوی کہے اجی مجھ کو فلاں چیز چاہیے، زیورات میرا دل بہت کر رہا ہے، فلاں چیز کھانے کو، کہے نہیں تمہارا اتنا جتنا ہے میں دیتا ہوں، راشن وغیرہ بھر دیا ہے نا، ختم. اب وہ زیورات میرے ذمہ نہیں ہیں. کس نے کہا ہے؟ قانون کی زبان اگر شوہر بولنے لگے تو آپ بتائیے عورت کا کیا حل ہوگا؟ تو اگر دونوں قانون پہ چلنے والے بن جائیں بڑی مصیبت ہوگی. رشتے قانون کی بنیاد پر پختہ نہیں ہوتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر پختہ ہوتے ہیں، احسان کی بنیاد پر، ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس کی بنیاد پر رشتے مضبوط ہوتے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ آپ قانون کی روشنی میں بات کریں، رشتہ داروں سے قانون کی روشنی میں بات کریں، رشتے خراب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم ہمدردی کے اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے سوچیں تو پھر رشتے اچھے بنیں گے. لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ جس گھر میں رہیں، اگر مان لیجیے اس گھر میں، اب دیکھیے حضرت جابر کا قصہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا. انہوں نے نکاح کیا کس بنیاد پر؟ کہ 9 بہنیں ان کی ہیں، اور اس میں یعنی ان کی بیوی کو لا کے رکھیں گے تو وہ بھی ایک اضافہ ہو جائے گا. تو ایسی عورت سے نکاح کیا جو بچیوں کی، بہنوں کی کنگھی چوٹی کرے، ان کو دین سکھائے، ادب سکھائے. تو یہ ذمہ داری ڈالی کہ نہیں بیوی کے اوپر؟ بیوی آ کے کہتی تمہاری بہنوں کا معاملہ میرے اوپر تھوڑی نہ ہے، تمہاری بہنوں کی ذمہ داری ہے میرے اوپر؟ نہیں ہے. اس زمانے کی عورتیں ایسی نہیں ہوتی تھیں. اس زمانے کی عورتیں گھر کی ذمہ داریاں نبھانے والی ہوتی تھیں، جو متعلقین قریبی ہیں ان کی خدمت کرنے والی ہوتی تھی. ہاں یہ نہیں ہے کہ پھر شوہر یہ کرنے لگ جائے کہ اپنے بھائیوں کی بھی خدمت کرانے لگے اپنی بیوی سے. یاد رکھیں کہ شوہر کے بھائی ان کی ذمہ داری ہو اور یہ بے پردہ ان کے سامنے جائیں اور یہ گھر میں نہیں ہے اور دیور کو بے پردگی کے ساتھ کھانا کھلائے، یہ جائز نہیں. اگر وہ بالغ ہے، ہاں بچہ ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر دیور بالغ ہے
اس کے سامنے بے پردہ جانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت بڑے بڑے فتنوں کے دروازے سے کھلتے ہیں، خاص کر کے اگر بھائی یعنی عورت کا شوہر فارن میں ہے اور دیور یہاں پر ہے اور بے پردگی ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت فتنے کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو شوہر کی فرما برداری ضروری ہے، لیکن اس کی اپنی ایک حدود ہیں، ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے شوہر کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 9، دین و دنیا میں شوہر کا تعاون، شوہر کا ساتھ دینا دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، اس بارے میں کیا آیا ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل یا معاذ قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک ودینک خیر مقتنز الناس۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل سے، ایک صحابی ہیں، کہا کہ اے معاذ، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی، زوجۃ صالحہ، نیک بیوی جو تعینک علی امر دنیاک ودینک، تیری دنیا اور دین کے معاملے میں تیری مدد کریں، خیر مقتنز الناس، ان سارے خزانوں سے بہتر ہیں جو لوگ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، اور پھر اس کے بعد نیک بیوی جو شوہر کا تعاون کرے، دین کے کاموں میں بھی اور دنیا کے کاموں میں بھی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والعدوان۔ بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ بر نیکی کے کام، تقوی گناہوں سے بچنے کے کام۔ شوہر اگر نیکی کرنا چاہ رہا ہے، بیوی روڑے رکاوٹیں نہ ڈالے، اور اگر شوہر گناہ سے بچنا چاہتا ہے، بیوی اس کو دھکیلے نہیں۔ شوہر آ کے کہہ رہا ہے کہ میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں یا یہ عبادت یا نیکی کرنا چاہتا ہوں، اور بیوی کے لیے بار ہوگا، اگر آپ یہ کریں گے تو ہمارا کیا، پھر حال چاہیے، ہماری خواہشات پوری ہونی چاہیے، اور شوہر چاہتا ہے کہ وہ بھلائی کا کام کرے لیکن بیوی اس کا تعاون نہیں کرتی۔ یا اسی طرح سے شوہر برائی سے بچنا چاہتا ہے کہ میں حرام سے بچ کے حلال کمانا چاہتا ہوں، لیکن تنخواہ میری کم ہو جائے گی، یہ جاب چھوڑ کے میں دوسرا جاب لینا چاہتا ہوں۔ لیکن بیوی اب پہلے کیا سوچ رہی ہے؟ آخرت کا نہیں سوچ رہی، کیا سوچ رہی ہے؟ اگر یہ جاب چھوڑ دے تو میرا کیا، میری ساری فیسلٹیز ختم ہو جائیں گی۔ تو شوہر حرام کماتا رہے، مشکوک کماتا رہے، لیکن میری چاہت پوری ہونی چاہیے۔ اگر عورت ایسی ہے تو یہ دنیا کا عذاب ہے، لیکن اگر عورت ایسی ہے جو اس کی نیکی میں اس کا تعاون کرے اور گناہوں سے بچنے میں اس کی مدد کرے، بلکہ ترغیب دے، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے سعادت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور نیک بیوی جو اس کا تعاون کرے، دین میں بھی دنیا میں بھی، تو یہ سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک بیوی خزانہ نہیں، خزانے سے بہتر ہے۔ خیر مقتنز الناس، کہا کہ بہتر ہے کس سے؟ جو لوگوں کے پاس جتنے خزانے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خزانے ہیں، ان سے بڑھ کر خزانہ ایک نیک بیوی ہے۔ تو یہ شرف بخشا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو، جو کیا کریں؟ دین و دنیا میں اپنے شوہر کی مدد کرے۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4409 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل سے، خود کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ وقال،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک واللہ انی لأحبک، کہا کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقال اوصیک یا معاذ، کہا اے معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، خاص تاکید کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے اخیر میں تو یہ دعا پڑھا کر، میں تجھ کو تاکید کرتا ہوں، چھوڑنا مت اس کو، لا تدعن، ہرگز بھی نماز کے اخیر میں اس کو چھوڑنا مت، کیونکہ نسائی کی روایت میں ہے نماز کے یعنی سلام سے پہلے، نماز کے سلام سے پہلے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے پر۔ تو شکر یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور حسن عبادت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ان کے ساتھ ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی، جو دین و دنیا میں انسان کی کیا ہو، مدد کرے۔ تو ایک اعتبار سے اگر ایک انسان کو ایسی بیوی اگر ملی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی واقعی مدد کی، اسے نیک بیوی دی جو اس کے دین میں اور اس کی دنیا میں اس کی مددگار ہو۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 7969 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ نبی بھی اس سے مستغنی نہیں ہے، کہ نبی بھی نیک بیوی کی وجہ سے قوت پاتے ہیں۔ سب سے پہلے وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا موقع تھا جب براہ راست آپ کا فرشتے سے معاملہ ہوا، اور 3 بار جبریل نے آپ کو دبوچا اور کہا اقرأ۔ پہلی بار کہا تو آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر بالکل دبوچ کے دبایا ایک دم، اور اس کے بعد کہا اقرأ، کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر واپس سے اس طرح سے دبایا، دبوچا اس طرح سے، اور اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم گھبرا گئے تھے، یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ، اور ڈرے ڈرے اپنے گھر واپس لوٹے۔ غار میں تھے، غار حرا میں تھے، ڈرے ڈرے لوٹے، اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ معاملہ بیان کیا۔ نبی بننے کے بعد سب سے پہلے حدیث سننے کا شرف ایک عورت کو حاصل ہوا۔ سب سے پہلی حدیث کس نے سنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اللہ نے وحی نازل کی، سب سے پہلے قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبی بات سننا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کا شرف اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بخشا، ایک بوڑھی عورت جو بہت ہی نیک عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بیوی کو وہ شرف اللہ نے دیا۔ کہا فقال علی خدیجہ تھا، پوری روایت میں ذکر نہیں کروں گا، اس کا ایک ٹکڑا بہت ہی یعنی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کہا فقال علی خدیجہ تھا و اخبرها الخبر، آپ نے حضرت خدیجہ کو خبر دی اور ان سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گا، ایسی زور سے دبایا جبریل نے مجھے دم نکل جائے گا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا، ذلت میں نہیں ڈالے گا، ناکام نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیے حضرت خدیجہ، اب پہلی بات تو یہ کہ حضرت خدیجہ کتنا پہچانتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا نیک انسان اللہ اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا۔ ایک انسان جب گھبرایا ہوا ہو، شوہر جب حالات کے تھپیڑوں میں پریشان ہو،
اس وقت میں بیوی کی طرف سے تسکین کتنی قیمتی چیز ہے آپ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف ہے. اتنا بہادر انسان، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ خوف زدہ ہو گئے. اتنا بڑا ایکسپیرینس، عجیب واقعہ آپ کے ساتھ ہوا، دہلا دینے والا، جو کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے، آپ کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا. جو لوگ یہ جھوٹ مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی نہیں مانتے، وہ خود سوچیں، ہسٹوریکل ایویڈنس یہاں پر. آپ ڈرے ہوئے تھے اس وقت میں. اگر پہلے سے آدمی پریپیئرڈ ہو تو یہ سب نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا میرے ساتھ ہو سکتا ہے. تو کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، نہیں ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناتے جوڑتے ہو، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، جس کے پاس خود کمائی نہیں ہے آپ کما کے اس کو دیتے ہو، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہو. اتنے اچھے آپ، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا جس سے آپ ذلت و رسوائی کا شکار ہوں. کبھی اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، آپ اچھے انسان ہو. کسی انسان کو انکریج کرنا مصیبت کے وقت میں اس کے لیے زندگی بھر کی یادگار چیز ہو جاتی ہے. اگر ایک شوہر کے لیے بیوی ایسی ہو جو پریشانی کے حالات میں اس کو تسکین دے، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ لاک ڈاؤن ہے، فقر و فاقہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا. آپ تقویٰ والے ہو، آپ حرام سے بچتے ہو. تھوڑی تنگی ہے، میں بھی جی لوں گی، آپ بھی جی لیں، ہم ہمت سے انشاءاللہ کشتی اللہ تعالیٰ ہماری پار لگائے گا. لیکن آپ حرام کی طرف مت جانا، کیونکہ آپ اچھے انسان ہو، آپ کے لیے لائق نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں شکایت نہیں کروں گی. ایک عورت شوہر کو دھاڑس بندھا ہے، گھر والے کسی انتقال ہو گیا، ماں باپ کا، کسی کا، اس میں حوصلہ دے. سیاسی مسائل بگڑ رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے اس کے لیے، اس کو حوصلہ دے. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، آپ اچھے انسان. تو اچھے انسان کو حوصلہ دینا، اس کی خوبیوں کو نمایاں کرنا اور اس کے لیے ایک پازیٹیو انرجی اس کو دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ دین میں اس کا ساتھ دینا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مورل سپورٹ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ فائنینشلی بھی دین میں بہت مال لگایا. بڑی تاجرہ تھیں، پیسہ خوب تھا، تو وہ جو پیسہ تھا وہ سارا کا سارا دین کے لیے نشاور کر دیا. تو ایسی نیک بیوی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کرتے تھے کہ جب بھی کچھ جانور ذبح کرتے، گوشت جو ہے ان کی سہیلیوں کو بھیج دیتے کہ اگر وہ ہوتی تو وہ خود کرتی. تو ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. ان کے جتنے رشتے انہوں نے زندگی میں بنائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رشتوں کا لحاظ رکھتے تھے. تو یہ واقعی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے، کیونکہ ان کی بہت ساری قربانیاں تھیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ عورت کا اپنے شوہر کا ساتھ دینا. اگر شوہر دینی خدمات انجام دیتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی ذمہ دار چھوٹا موٹا کیوں نہ ہو، بھاگ دوڑ کرتا ہے، میٹنگز میں جاتا ہے، دیر سے آتا ہے. اب عورت کہنے لگے مولوی لوگوں کو تو کچھ وقت ہوتا نہیں ہے، آپ لوگوں کو بھی بٹھا رکھتے ہیں اپنے ساتھ، ان کو تو کچھ کام نہیں ہوتا ہے، آپ کو صبح آفس جانا ہے، اتنی دیر سے آپ آئے ہو اور میں آپ کو اب کھانا گرم کر کے دوں. اور شوہر کہہ رہا ہے دیکھو وہاں بہت بڑی میٹنگ تھی، مسجد کے بارے میں تھی یا دعوتی پروگرامز کے بارے میں تھی، میں نہیں جاؤں گا تو کیسا ہوگا، یا ہم لوگ وہاں پہ پوسٹر باندھ رہے تھے، یا ہم لوگ یہ کر رہے تھے، پرمیشن کے لیے گئے تھے، جھگڑا ہو گیا تھا وہ حل کرنے کے لیے گئے تھے. دعوتی کام میں شوہر لگا ہوا ہے، کام دھندے بھی کرتا ہے بیچارہ، لیکن یہ بھی کرتا ہے. اب بیوی ناراض ہو جائے، آج ہم کو جانا تھا، میکے جانا تھا، گھومنے کے لیے جانا تھا، پکنک پہ جانا تھا، آپ نے نیا نکال لیا میٹنگ ہے ذمہ داروں کی. تو عورت ساتھ دے، عورت ساتھ دے، شوہر کا ساتھ دے دین کے کاموں میں. اور اسی طرح سے دنیا کے معاملات میں بھی اس کی خدمت کریں. آفس جا رہا ہے، کپڑے پریس کر کے دے، کھانا اس کو وقت پر دے، اور ضرورت پوری کرے جو بھی اس کی ضروریات ہیں دنیوی اعتبار سے. اگر عورت یہ نہیں کہ شوہر کی دکان پہ جا کے خود بے پردہ بیٹھ جائے،
آج میرے شوہر طبیعت خراب ہیں تو میں دکان پہ آگے بیٹھ گئی اور پردہ بھی نہیں، یہ کام نہیں ہے، یہاں مراد یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ عورت جو خالص دینی کام نہیں ہے، دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، ان میں بھی شوہر کا ساتھ دے، جو اس کے دنیاوی کام ہیں ان میں ساتھ دے دے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیے، یہ دوسری بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتی ہیں کنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے یا ان دنوں میں بھی ایک محبت کا سلوک تھا ایک دوسرے کے ساتھ میں، تو آپ مسجد میں بیٹھ کے، آپ کا کمرہ مسجد سے جڑا ہوا تھا اور آپ کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، تو آپ مسجد میں بیٹھتے اور اپنا سر جو ہے اپنے گھر میں کر دیتے، پورے گھر میں نہیں آتے بلکہ صرف سر کیا کرتے، گھر میں کر دیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں ہوتی، لیکن آپ پانی ڈال کے آپ کا سر دھوتی، شوہر کی خدمت کرتی ہیں۔ آپ خود بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرتی ہیں، کیونکہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے اور آپ گھر میں اس طرح سے آتے نہیں تھے بغیر واقعی ضرورت کے، اور آپ سر اپنا اس طرح سے گھر میں کرتے حضرت عائشہ آپ کا سر دھلاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے مسلم کی روایت، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کر دیا کرتی تھی جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی، میں حیض کی حالت میں ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے آگے کر دیتے اور میں آپ کی کنگھی کرتی۔ یہ محبت کا سلوک تھا اور یہ خدمت تھی۔ اور کئی مثالیں اس کی ہیں، یہ دو مثالیں میں نے ذکر کی۔ امام البخاری نے کتاب الحیض میں حدیث نمبر 295 اور امام مسلم نے بھی کتاب الحیض میں حدیث نمبر 297 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ تو جو بھی دنیاوی کام ہیں، کپڑے پریس کر دینا، اگر باہر جا رہا ہے بیچارہ شوہر، آفس جا رہا ہے، کمپنی جا رہا ہے، ٹفن باکس بنا کے دینا اس کو، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، کپڑے دھو دینا اس کے، اگر کوئی بار نہ ہو عورت پر اور آسانی سے کر سکتی ہیں تو ضرور کرے اس کو، اس میں اس کی سعادت ہے اور اس سے آپسی رشتے مضبوط ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ بھی ہے دنیاوی کام، دنیا میں اس کی مدد کرنا اور دین میں بھی مدد کرنا، یہ عورت کے لیے سعادت کی چیز ہے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 10، شوہر کا بیوی پر حق ہے، شوہر کا بیوی پر حق ہے۔ یہ بھی ہے کہ بیوی کا بھی شوہر پر حق ہے، لیکن شوہر کا بیوی پر حق ہے، اور وہ کتنا بڑا حق ہے، یعنی شوہر کی تعظیم کرنا۔ یہاں ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں مسئلہ نمبر 10 یا حدیث نمبر 10 میں، شوہر کی تعظیم، رسپیکٹ، شوہر کا احترام کرنا۔ یہ نہیں کہ شوہر کی بے عزتی کرے اور منہ در منہ کچھ بھی اس کو بول دے، اس کا انسلٹ کر دے، بعض بیویوں کی عادت ہوتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر کا احترام ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بات چیت میں ادب ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسے لمحات ہوتے ہیں جو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فری بھی ہوتے ہیں، لیکن شوہر کا احترام ہونا چاہیے، خصوصاً دوسروں کے سامنے۔ یہ نہیں کہ میکے میں جا کر شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کریں کہ ان کے دلوں سے اس کی عزت نکل جائے، یا گھر میں دوسرے لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے یا دوسروں کے سامنے، باقی رشتہ داروں کے سامنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی کچھ کم تھوڑی نہ ہوں، ہاں میں بھی فائٹر پلین ہوں۔ اس طرح سے عورتیں اگر کریں تو شوہر کی اگر عزت کم ہوگی، اس کی بڑھے گی۔ وہ خود سوچیں کہ دوسری جتنی گھر کے اندر بڑی فیملیز بعض اوقات ہوتی ہیں، اب اس میں یہ بتا رہی کہ تم لوگ تو ڈرتی ہو شوہر سے، میں نہیں ڈرتی، اور شوہر کے ساتھ میں بدتمیزی کرے لوگوں کے سامنے اور شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کرے جس سے اس کی عزت کم ہو اور اس کو اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرے وہ، تو یہ چیز جو ہے یہ اس کی بھی عزت کم کرتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا احترام رکھیں، ان کی موجودگی میں بھی اور ان کی غیر موجودگی میں بھی۔ ایک حدیث اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں، ان عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت معاذ ابن جبل، ان کی حدیث تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی، بہت محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے،
لما قدم معاذ من الشام، جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے لوٹے، سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ قال ما هذا یا معاذ، آپ نے کہا معاذ یہ کیا ہیں؟ قال اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم، کہا کہ اللہ کے رسول میں شام جب گیا نا تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑے جو سیاست میں یا دین میں جو شخصیات ہیں، اپنے علماء اور اپنے سرداروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک، تو میرے جی میں آیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا کریں گے۔ ان کو دیکھا میں وہ کرتے اپنے بڑوں کو سجدہ، ہمارے بڑے تو آپ، تو میرے جی میں بات آئی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، تو میں آیا اور آپ کو سیدھا آ کے آپ کو سجدہ کیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعلوا، ایسا مت کرو، فلا تفعلوا فإنی کنت لو آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، ایسا مت کرو، مجھ کو سجدہ مت کرو، اس لیے کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ فلا تفعلوا، مت کرو ایسا، اور اگر حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اب سوچئے کہ شوہر کا مقام کتنا ہے، کتنا اونچا مقام اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر سجدے کا حکم دیتا میں تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث 1853 نمبر پر ہے اور حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر آپ سوچیں کہ وہ جو سجدہ تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مان کے سجدہ کیا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر معبود مان کے سجدہ کریں تو اسلام سے ہی باہر ہو جائے آدمی، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا جائز نہیں ہے۔ وہ سجدہ تعظیم کے طور پر تھا، احترام کے طور پر تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کے طور پر، تعظیم کے طور پر سجدہ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں، یہ عبادت والا تو تھا ہی نہیں، یہ تعظیم اور احترام کے طور پر، تحیہ کے طور پر تھا، کہ پہلے زمانے میں لوگ اس طرح سے رسپیکٹ کے طور پر ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا، کہا لا تفعلوا، مت کرو ایسا۔ اور اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ کس چیز کا؟ عبادت والا سجدہ، کہ شوہر کی عبادت کریں؟ اللہ کے سوا کسی عبادت کا حکم رسول دے سکتے ہیں؟ نہیں، تعظیم کے طور پر، احترام کے طور پر۔ معلوم ہوا کہ وہ جو سجدہ ہے وہ احترام والا تھا، لیکن اس سے بھی منع کر دیا۔ تو آج جو اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ جائز ہے؟ کہا کہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم لوگ عبادت کے طور پر تھوڑی کرتے ہیں، ہم لوگ تعظیم کے طور پر کرتے ہیں۔ تو تعظیمی سجدہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے یہ ہرگز بھی روا نہیں، جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کریں۔ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، اگر یہ صحیح ہوتا کہ ایک بشر دوسرے کو سجدہ کریں، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، اگر کسی بشر کو یہ جائز ہوتا کہ بشر کو سجدہ کریں تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، من عظم حقه علیہا، اس لیے کہ شوہر کا اس پر عظیم ترین حق ہے۔ اس کے شوہر کے حق کی عظمت کی وجہ سے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہاں جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے من عظم حقه علیہا،
شوہر کے حق کی عظمت کی وجہ سے، شوہر کے حق کی عظمت کی وجہ سے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ جائز نہیں، احترام کے طور پر کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ شوہر کا عورت پر عظیم حق ہے، لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کا احترام کرے۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، اسی حدیث کا ایک طریق اور ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ قدم معاذ الیمن، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لوٹے، او قال الشام، یا کہتے ہیں شام سے لوٹے، دونوں میں شک ہے۔ فرأى النصارى تسجد لبطارقتها واساقفتها، انہوں نے شام میں دیکھا یا یمن میں دیکھا کہ نصارہ اپنے سرداروں کو اور اپنے دینی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے فادر یا جو بھی ہوتے ہیں اس طرح سے، اور پیٹریاکس جس کو کہتے ہیں وہ، یا اسی طرح سے ان کے سردار ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فروّا فی نفسہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان يعظم، کہتے ہیں ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اس سجدے کے زیادہ حقدار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کی تعظیم کی جائے۔ یہاں پر دیکھیے لفظ کیا ہے، ان يعظم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تعظیم کے حقدار ہیں، تو یہ سجدہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہے کہ سجدہ کون سا تھا، تعظیم والا۔ فلما قدم قال یا رسول اللہ رأیت النصارى تسجد لبطارقتها واساقفتها، جب لوٹے تو کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ نصارہ اپنے دینی پیشواؤں کو اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ فروعت فی نفسی انک احق ان تعظم، تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کی تعظیم کریں، آپ تعظیم کیے جانے کے زیادہ حقدار ہو۔ فقال لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور کو سجدہ کریں تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد حدیث نمبر 19403 19403۔ تو اس حدیث میں بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ سجدہ کون سا تھا، تعظیم والا تھا، کہ ہم آپ کی تعظیم کریں، لیکن تعظیم کے طور پر بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ خاص ہے اللہ کے لیے۔ کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا اگر میں حکم دیتا تو عورت کو دیتا۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک ضمنی مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک ہو گئے؟ اس بارے میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تعلیم دی یا ان کی تکفیر کی، دونوں میں سے آپ نے کیا کیا؟ ان کو سکھایا یا اسلام سے باہر کیا؟ تکفیر کرنے کا مطلب کیا؟ اسلام سے باہر پھینک دینا، کافر قرار دینا۔ آپ نے تعلیم دی، ان کی تکفیر نہیں کی۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ فلانا ایسا ہے، مشرک ہے، وہ اسلام سے باہر ہو گیا، باہر، ختم، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنایا جا سکتا، اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان اگر کلمہ پڑھنے کے بعد جہالت کی وجہ سے اگر کوئی شرکیہ کام کرتا ہے تو وہ کام تو شرکیہ ہے، لیکن مسلمان اسلام سے باہر نہیں ہوا، اس کو سکھایا جائے گا۔ اگر وہ مانتا ہے ٹھیک، اگر پورا سمجھانے کے بعد بھی کہنے میں تو یہ کروں گا، تب جا کر وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں جانتا ہے تو فوراً اس پر کافر ہونے کا فتویٰ لگانا صحیح نہیں ہے۔ آج خاص طور سے اس دور میں جہاں مسلمان دین سے بہت دور ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس، جہالت کی وجہ سے درگاہ پرستی میں مبتلا ہیں۔
تو انہیں کافر قرار دینے کی بجائے انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اسی لیے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کو ذکر کر کے وفی هذا الحدیث دلیل، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ علی ان من سجد جاہلا لغیر اللہ لم یکفر، کہ ایک آدمی اگر جہالت میں کسی کو سجدہ کر بیٹھے اس کو کافر نہیں بولیں گے، اس کو سکھائیں گے، اس کو فوراً کافر قرار نہیں دیں گے، اس کو کافر نہیں بولیں گے، بلکہ اس کو کیا کریں گے؟ ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس کو۔ تو نیل الاوطار میں یہ بات انہوں نے بیان کی ہے، اپنی کتاب نیل الاوطار جو ہے فقہ کی کتاب ہے، اور احادیث کی شرح انہوں نے کی ہے، احکام کی احادیث کی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اے معاذ تو آج اسلام سے خارج ہو گیا، تو کافر ہو گیا، تو مسلمان نہیں رہا، تو مشرک ہو گیا، نہیں، آپ نے بتایا کہ یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، لیکن آپ نے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ اسی طرح سے آج ہم بھی جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، اسلام کو مانتے، قرآن کو مانتے، شرک غلط ہے وہ مانتے، لیکن جہالت میں آ کر شرکیہ اعمال کرتے ہیں، ان کو فوراً کافر نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سکھانا چاہیے۔ ان کا عمل غلط ہے لیکن ان کو کافر نہیں بولیں گے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی کسی ہوٹل میں گیا اور اس نے کولڈ ڈرنک مانگا، شربت مانگا، ویٹر غلطی سے لا کے اس کو شراب دے دیا، اب وہ پیا، آپ اس کو شرابی بولیں گے؟ اس کو نہیں معلوم کہ میں جو پیا وہ شراب تھی، اس نے غلطی سے پی لیا اس کو، تو یہ نہیں بولیں گے وہ شراب نہیں ہے، وہ شربت ہے، وہ تو شرابی ہیں، شراب ہیں، اس نے کیا پیا تو آپ بولیں گے شراب پیا، لیکن کیا وہ شرابی ہے؟ کیا وہ گنہگار ہوا؟ نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں۔ تو یا تو یہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں تھا تو شراب نہیں تھی، شراب تو شراب ہی ہے، اس نے شراب ہی پیا، اس نے شرک ہی کیا، اس نے شرکیہ کام کیا، لیکن چونکہ وہ جانتا نہیں تھا اور اسلام پہ ہی تھا، لہٰذا لا علمی میں جو اس نے کیا اس پر شرابی کا حکم نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح سے اس سے بڑا ہے کہ اس کو مشرک بناتے ہم لوگ، جب شرابی نہیں بول سکتے اس کو تو مشرک کیسا بول سکتے؟ تو مشرک اس کو نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو سکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ کام غلط ہے۔ تو نہ کام کو صحیح بولیں گے اور نہ اس کو مشرک بولیں گے، یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح علم عطا فرمائیں اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہماری 10 حدیثیں مکمل ہو گئیں، انشاءاللہ مزید حدیثیں ہم اگلے درس میں شروع کریں گے، اور بہت اہم حدیث ہے آگے آنے والی، شکر سے متعلق ہے، شوہر کی ناشکری کا انجام۔ بعض عورتیں سوچ رہی ہوں گی اس میں سب ہمارے بارے میں آ رہا ہے، شوہروں کا کدھر ہے؟ شوہروں کو شوہروں کا بتائیں گے، آپ کو آپ کا بتائیں گے، تو یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم لوگوں کو تو سارا ہماری کمیاں بتا رہے ہیں آپ، اور شوہروں کی نہیں کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری آپ کو بتائیں، شوہر کی ذمہ داری ہم لوگ شوہر کو بتائیں گے، آپ کی ذمہ داری آپ کو۔ تو بچوں کو باپ کی ذمہ داری نہیں بتائیں گے اور باپ کو بچوں کی ذمہ داری نہیں بتائیں گے، یعنی آپ سوچی کیا کریں گے؟ جس کی ذمہ داری اس کو بتائی جائے گی، اس سے سماج میں بھلائی آتی ہے۔ تو ایسی حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ کہ شوہر کی بھی ذمہ داری آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اصل اصول اس میں یہ ہے کہ تنبیہ جس کو کی جاتی ہے اس کو اس کی ذمہ داری بتائی جاتی ہے۔ معاملہ الٹا کب ہوتا ہے؟ عورت کو اس کے حقوق بتائے جائیں، ذمہ داریاں نہیں، اور شوہر کو اس کے حقوق بتائیں، ذمہ داری نہیں، تو دونوں ایک دوسرے پر لڑنا شروع کر دیں اپنے حقوق کے لیے اور رشتے خراب ہو جائیں۔ انسان کی نگاہ اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر جب ہوتی ہے تب جا کر انسان بہتر بنتا ہے۔ ہماری مانگیں پوری کرو والا مینٹالٹی جب آ جاتی ہے تو پھر دونوں بھی جھنڈیاں لے کے کھڑے ہو جاتے وار کی، دونوں بھی شوہر وہاں سے جھنڈی جنگ کا بگل اور یہاں سے بیوی جنگ کا بگل، اور بیچ میں بچے دیکھ رہے ہیں دایاں جیتتا کہ بایاں جیتتا، کون جیتتا۔ تو یہ اگر ہو جائے گھروں کا حال تو اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ لیکن شوہر اپنی ذمہ داری دیکھ رہا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا، اور بیوی کے ساتھ میں تھوڑا درگزر کا معاملہ کر رہا، ٹھیک ہے بیچاری کرتی رہتی ہے، ایک آدھ کام نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں،
اور بیوی دیکھ رہی، یہ بھی بیچارہ دن بھر مارا مارا پھرتا ہے اور سب کا خیال رکھتا ہے، ایک آدھ چیز اگر نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ تو اگر ہر ایک اپنے حقوق پر نگاہ تو جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، گھر بھی جو ہے عدالت بن جاتا ہے، کورٹ روم بن جاتا ہے، اور ہر ایک اگر اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھے، گھر کا ماحول خوشحال اور خوشگوار بن جاتا ہے۔ یہ اصول ہے زندگی گزارنے کا، جس نے اس کو یاد رکھا اس کی زندگی خوشحال بنے گی، ورنہ جہنم گھر میں ہی بن جاتا، گھر میں ہی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے، تعلقات خراب ہوتے، سب چیزیں مل کے اگر دونوں کی ایک دوسرے کی محبت نہیں ملی تو کیا فائدہ ہے؟ شوہر بولا کپڑے چاہیے، لو کپڑے، یہ لو پیسے میرا لے جاؤ، کارڈ لے جاؤ، جو خریدنا خریدو، اور شوہر کے ساتھ محبت کا معاملہ بالکل نہیں، شوہر محبت نہیں دیتا، اپنے کام میں لگا رہتا، اب جو چاہیے تم کو، یہ چیزیں چاہیے نا، لو، میں نہیں ملوں گا۔ اور بیوی بھی ایسی ہو جائے، کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا کھانا، کپڑے تمہارے پورے تیار ہیں، پریس کر کے ہیں، پورے ٹنگے ہوئے لے لو، پہنو، جاؤ کچن میں سے لو، کھاؤ، یا میں دیتی ہوں کھاؤ، لیکن مسکراہٹ میری نہیں ملے گی تم کو، ہمدردی میری نہیں ملے گی، بات ہی نہیں کروں گی، ہاں نہ، کھانا بنائے، ہاں لاؤ جلدی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا معاملہ اگر بیویوں کا ہو جائے، سوچیے شوہر کی زندگی کیا ہو جائے گی۔ تو ایسے جو ہیں کمپیوٹرائزڈ لائف اگر ہو جائے، مشینوں کی طرح ہم جینے لگیں، کیا گھر ہے وہ، سب ملا لیکن کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، لیکن روکی سوکھی کھا رہے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، شوہر اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا رہا، بیوی اپنے ہاتھ سے شوہر کو کھلا رہی، کیسے پیارے لوگ ہیں۔ اگر ایسا ماحول بن جائے گھر کا، یہ بھوک پیاس کے ساتھ بھی محبتیں اگر ہوں تو یہ زیادہ اچھا گھر ہے۔ تو حقوق کے چکر میں رشتے خراب نہ کریں اور تعلقات خراب نہ کریں، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں۔ وہ سمجھ لے کہ اس کا سوال مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔